السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کرا سچ. میرا نام مبشر لقمان ہے. ایران اور اسرائیل کی جنگ جو ہے اس وقت بہت زور پہ پہنچ گئی ہے اور لگتا یہی ہے، جو سارے انڈیکیٹرز یہ ہیں کہ آج رات مزید حملے ہوں گے، دونوں طرف سے ایک دوسرے کے اوپر حملے ہوں گے. اور اب مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ دونوں طرف سے سویلین پاپولیشن کو بھی نشانہ بنایا جائے گا. دس از ناٹ گڈ. اور اس کو دونوں سائڈوں پہ ہمیں اس کو ریسٹرینٹ کی بات کرنی چاہیے، کرٹیل کرنے کی بات کرنی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل سعودی فرمانروا جناب محمد بن سلمان نے بڑے امپورٹنٹ ایک بات کی کہ انہوں نے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کی کہ کسی طرح خطے میں امن کو قائم کیا جا سکے. پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو تھے وہ پہلے دن سے ان کی ایک ہی پوزیشن ہے کہ ایران اگر نیوکلیئر وہ جو بھی ان کا ڈیل تھی اس کے پر سائن کر دے تو یہ اس کی نوبت نہ آتی. لیکن اسرائیل ہمیشہ سے تیار تھا ایران کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، اور ایران ہمیشہ سے تیار ہے اسرائیل کی مخالفت کرنے کے لیے اور خطے میں اس کے خلاف پراکسی وارز کو انیشیٹ کرنے کے لیے. تو دونوں سائڈز جو ہیں اس میں ذمہ دار ہیں. اب دونوں سائڈز کے اپنے اپنے کلیمز آ رہے ہیں. اسرائیل کے کلیمز ہیں کہ ہم نے ان کی ٹاپ ملٹری لیڈرشپ کو اڑا دیا ہے، ٹاپ نیوکلیئر سائنٹسٹ کو ہم نے اڑا دیا ہے. ایران ایکنالج کر رہا ہے کہ انہوں نے ایسا کیا ہے اور بہت لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں جو ٹاپ کے لوگ ہیں، اور آج بھی ان کے 2 جنرلز جو ہیں وہ ان حملوں میں شہید ہو چکے ہیں. آن دی ادر ہینڈ ایران یہ کلیم کر رہا ہے کہ کل جب اس نے میزائل داغے تو اس نے تل اویو، یروشلم اور حائفہ کے اندر بڑی تباہی مچائی ہے اور ان کے آئرن ڈوم سسٹم کو اس نے پینیٹریٹ کیا ہے. منسٹری آف ڈیفنس کو اڑایا ہے. موساد کا جو ہیڈ کوارٹر ہے اس کو انہوں نے ہٹ کیا ہے. کتنا ہٹ کیا ہے یہ نہیں پتا، لیکن ہٹ کیا ہے. ویسٹرن سورسز نے جو ویڈیوز دکھائی ہیں تو یقیناً میزائلز تو گر رہے ہیں وہاں پہ، اور اس کا مطلب ہے کہ جو اسرائیل کا امپریگنیبل ڈیفنس سسٹم تھا، ایئر ڈیفنس سسٹم، وہ اتنا فعال نہیں رہا، اور اس کے اندر ونڈوز ہیں جہاں سے نکلے ہیں بہرحال میزائلز. ایران نے 4 اسرائیلی طیارے مار گرانے کا بھی دعویٰ کر لیا. اب مختلف سورسز جو ہیں اس کو کنفرم کر رہی ہیں، اور ان میں کم از کم 2 F-35 طیارے جو ہیں جو اسٹیٹ آف دی آرٹ 5th جنریشن طیارے ہیں، امریکہ کی بنائے ہوئے ہیں، اور ان کا بھی کلیم ہے. پھر 2 پائلٹس کو اریسٹ کرنے کا کلیم ہے، جن میں سے ایک فیمیل پائلٹ ہے سارا. ان کی تصویر بھی انہوں نے دکھا دی ہے، اور ان کے کلیمز بڑے ویہمنٹ ہیں، بڑے اسٹرانگ ہیں. تو دیر از نو ریزن کہ ان کو ہم ڈس بلیو کریں. لیکن F-35 کیسے گرا یہ ایک معمہ ہے، ایک مسٹری ہے. اور اگر ایسا ہو گیا ہے جو کہ ایران نے اب اس کا ملبہ بھی دکھا دیا، تو پھر یہ دنیا کی تاریخ کا پہلا اسٹیلتھ فائٹر ہے جو کہ گرا. اور اتفاق کی بات ہے کسی ایریل وارفیئر کے اس میں نہیں گرا، ڈاگ فائٹ میں نہیں گرا، لیکن اگر گرا ہے تو یہ کسی، آپ سمجھے، جو اینٹی ایئر کرافٹ فائرنگ ہوتی ہے، براجز کریٹ کیے جاتے ہیں کی انسولیشنز کے اوپر، اور کسی وہ اس میں ہٹ لے گیا اور لے گیا. مجھے آج جوائن کر رہے ہیں جناب شاہد احمد خان، سابق مشیر ہیں امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے، اور مجھے جوائن کر رہے ہیں ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل شاہ، دفاعی تجزیہ کار ہیں. مجھے جوائن کر رہے ہیں جلال فرح، سینئر فلسطینی صحافی ہیں. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. ایڈمرل، آپ سے میں شروع کروں گا. مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ 3 سال ایران کے اندر پوسٹڈ رہے ہیں اور آپ ان کی ملٹری کو اچھی طرح جانتے ہیں. سچی بات مجھے بتائیے گا، مجھے کوئی یعنی وہ نہ بتائیے گا کہ جناب ہم بلیو کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، کہ ان کی کیپبلٹی ہے کیا 10 دن، 15 دن، 2 مہینے وہ اسرائیل کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مبشر صاحب مجھے پروگرام میں لینے کا. آپ کا سوال بڑا جینوئن ہے. دیکھیے، ایران کی انڈسٹریل کیپیسٹی اس خطے میں کسی بھی ملک سے زیادہ ہے. وہ سوئی سے لے کے بحری جہاز تک اپنا خود بناتے ہیں، اور یہ جو ان کی انڈسٹریل کیپیسٹی ہے یہ کوئی اسلامک ریولوشن کے بعد ڈیولپ نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ اس سے پہلے کی ڈیولپ ہوئی. یہ شاہ کے زمانے سے ایک پالیسی تھی کہ یہ جو بھی چیز لیتے تھے اس کی ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کروا لیتے تھے. تو اس زمرے میں ان کی جو انڈسٹریل کیپیسٹی ہے وہ اسی زمانے سے اس پورے خطے میں سب سے زیادہ تھی، اور یہ چلتی رہی، اور انقلاب اسلامی کے بعد بھی اس میں کوئی کمی نہیں آئی. یہ اس پہ کام کرتے رہے. R&D، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ہے وہاں پہ. بے شک ریورس انجینئرنگ کریں،
بے شک کوئی نئی چیز بنائیں، لیکن ان کی کیپیبلٹی، انڈسٹریل کیپیبلٹی، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی کیپیبلٹی بڑی ٹھیک ٹھاک ہے، اس خطے میں سب سے زیادہ ہے جو میں نے دیکھا ہے۔ اب بات آ جاتی ہے کہ یہ جو F-35 ہے، کیا اس کو گرانے کی کیپیبلٹی ان کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے مبشر صاحب، جو چیز ہوا میں ہے وہ گر سکتی ہے، جو چیز سمندر میں ہے وہ ڈوب سکتی ہے، اور جو چیز زمین پر ہے وہ تباہ ہو سکتی ہے۔ تو پاسبلٹی تو ہے، لیکن F-35 کا ایج کیا ہے باقی ایئر کرافٹ؟ وہ ایک اسٹیلتھ ایئر کرافٹ ہے، اس کا پکڑا جانا ایک بڑا مشکل کام ہے، اور اگر جس ڈسٹینس پہ وہ پکڑا جاتا ہے اس ڈسٹینس سے پہلے وہ اپنا کام کر چکا ہو، اس میں الیکٹرانک وارفیئر کا اپنا سویٹ ہے جو کہ جیمنگ کر سکتا ہے، جو کہ دشمن کے جہازوں کے جیم کو توڑ سکتا ہے۔ تو ایک پاسبلٹی اس کی کافی کم ہے، لیکن یہ اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ F-35 گر ہی نہیں سکتا۔ اب دیکھیں، ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں اور آج ڈیجیٹائزیشن کا زمانہ ہے۔ ڈیجیٹائزیشن میں ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، دنیا سیٹلائٹ سے آپ کو دیکھ رہی ہے اور آپ ہر چیز کو ڈیجیٹائز کر رہے ہیں۔ آپ نے DGISPR کی پریس کانفرنس دیکھی ہوگی، انڈیا پاکستان کا جب مارکا ہوا تھا اس کے دوران، تو سارے ڈیجیٹل میپس دکھائے گئے تھے، ایئر کے بھی اور سی کے بھی۔ ایک منٹ کہ ان کے ایڈمرل، یہاں پہ پرابلم ایک اور ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ ایران تو وہاں پہ EW اور سائبر جو ہے وہ نہیں ہے، تو جو نہیں ہے ان کے پاس ٹیکنالوجی، وہی شاید ان کی بچت کا بھی ذریعہ بن گیا یا بہانہ بن گیا، کیونکہ اسرائیل ان کو توڑا نہیں سکتا۔ وہ جہاز کی تو EW جیم نہیں کر رہا نا، یعنی الیکٹرانک وارفیئر سے، یا اس کی جیمنگ نہیں کر رہا، وہ تو ایک 20th سینچری آرمی کو جا کے لڑ رہا ہے، ناٹ 21st سینچری، اور یہ اس کی ایڈوانٹیج بھی اور ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے، ایرانین آرم فورسز کافی ایڈوانس ہیں، اور وہ ایڈمرل سائبر کتنی کو میں ایڈوانس ہیں میں کہ ہر اٹیک میں ان کے 4 جنرل جو ہے وہ مر جاتے ہیں۔ یہ کس قسم کی سیکیورٹی ہے، کس قسم کی ایڈوانسمنٹ ہے؟ ان کا کوئی جی، نیوکلیئر سائنٹسٹ نہیں بچ رہا۔ آپ کی بات صحیح ہے، اس میں بہت سارے خدشات ایسے بھی ہیں کہ کچھ انسائڈر جاب بھی یہ ہو سکتا ہے، اور انسائڈر یہ جاب کچھ کے انسائڈر جاب تو نہیں ہے، تو ٹوٹل لوپ ہولز ہیں، ٹوٹل۔ بالکل ہیں، سیکیورٹی کے بالکل لوپ ہولز ہیں، بالکل لوپ ہولز ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن میں ملٹری ٹو ملٹری کنفرنٹریشن کی بات کر رہا ہوں بیسیکلی۔ مجھے یہ اور بتائیں کہ کیا ان کی ملٹری کیپیبل ہے ٹو سٹینڈ اگینسٹ اسرائیل؟ دیکھیے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کی انڈسٹریل کیپیبلٹی بہت ہے، انڈینائزیشن بہت ہے، لیکن ان کی جو کیپیبلٹی ہے وہ اسرائیل اور US کے اگینسٹ کم ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن جو کچھ ان کے پاس ہے وہ میرے خیال ہے اس کو بھرپور طریقے سے یوز کرنے کے قابل ہے۔ اوکے، شاہد احمد خان، مجھے ایک بات بتائیے گا، بیکاز آپ نے اتنے ہائی لیول پہ آپ نے اپنی زندگی گزاری ہے اور پاور کوریڈورز کے اندر، مجھے یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایران کی ڈپلومیسی جو ہے وہ فیل ہوئی ہے، اور وہ دنیا کو یہ باور کرانے میں ناکام رہے ہیں کہ ان کا نیوکلیئر جو ہے وہ پیسفل اس کے لیے پرپسز کے لیے ہے۔ اینڈ آن دا کنٹرری، اسرائیل نے حالانکہ جو حرکت کی ہے وہ بلا اشتعال انہوں نے کیا، اور انہوں نے وہاں پہ ان کی وجہ سے سیولینز بھی مارے گئے، لیکن ویسٹ میں بہت سے ممالک ہیں وہ سمجھتے ہیں اسرائیل کے ساتھ ہی زیادتی ہوئی ہے، جبکہ دنیا کے بہت سے ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، غلط بات ہو رہی ہے۔ تو ویئر از دا گیپ؟ کہاں پہ فیلئر ہے؟ مبشرہ، بہت بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں لینے کا، اینڈ گڈ مارننگ فرام باسٹن میساچیوسیٹس۔ دیکھیے، جو آپ ایران کی ڈپلومیسی کی بات کر رہے ہیں، ایران کی ڈپلومیسی از ناٹ اپ ٹو دا مارک۔ ایران کی ڈپلومیسی از اے کوائٹ فلاڈ اینڈ فیلئر۔ جان کیری نے براک اوباما کے زمانے سے یہ شروع کیا تھا ایران کو لوپ میں لانے کے لیے، اور اس کی کوئی پرسنل ریزن بھی تھیں، اور اس کی جو باقی جو سیکرٹری کیری کی جو ایک ویژن ہے دنیا میں پیس اینڈ لو اینڈ ہیٹ کو ختم کرنے کی، وہ بھی تھیں۔ تو ان کا، جان کیری کا سن ان لا از ایرانین امریکن۔ وہ تو ایک گھر میں بات تھی، لیکن بہرحال وہ انہوں نے بہت کوشش کی، ایران کو بہت آگے لے کر آئے، ایران کو بہت سپورٹ کیا، ان کے ساتھ نیوکلیر ڈیل کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد وہ بات بہت آگے بڑھی۔ اس کے بعد
ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا دور آیا تو انہوں نے بالکل اس کو فلپ کر دیا اور الٹا کر دیا، تو وہاں پر بہت بڑا گیپ آیا. ایران کے ساتھ نیگوشیشن چل رہی تھی، ایران واز ناٹ ایٹ دا لیول، اس وقت ایران کو یہ نیگوشیشن کو ایک لاجیکل کنکلوژن کی طرف لے جانا چاہیے تھا، بٹ دے ڈیڈنٹ ڈو اٹ. اس کے بعد ٹرمپ صاحب آئے تو انہوں نے بالکل اس کو الٹا کر دیا، تو وہ ختم ہی کر دی. پھر بائیڈن صاحب نے کچھ اس میں پروگریس کی، لیکن اتنی زیادہ پروگریس نہیں ہو سکی. اب ڈونلڈ ٹرمپ از بیک ان دی گیم اگین. اب وہ چاہ رہے تھے کہ یہ ہو جائے، انہوں نے 60 days کا ایران کو نوٹس دیا وٹ ایور ہیپنڈ. تو وہ دیٹ اور 61st ڈے پہ 61st ڈے پہ ایران پر اسرائیل نے اسٹرائک کر دی. اور یہ میں سمجھتا ہوں جو پری ایمپٹیو اسٹرائکس کا جو ماڈل ہے نا، اٹ از ٹوٹلی انکالڈ فار، ٹوٹلی فلاڈ، ٹوٹلی اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اسرائیل کا اٹیک جو ایران پر ہوا، اس کی جسٹیفیکیشن اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے کچھ ویسٹرن کنٹریز یا کہہ رہے ہیں. اٹ شوڈ ناٹ ہیو ہیپن. ایران کو آج تو برنی سینڈرز نے بھی کہہ دیا یہی بات. کس نے کہا ہے؟ برنی سینڈرز نے بھی یہی بات کی ہے. جی تو اٹس اے فیئر اسٹیٹمنٹ. اٹ از ناٹ فار اور اگینسٹ اینی کنٹری اور اینی نیشن. اٹس اے فیئر اسٹیٹمنٹ. جب ایک نیگوشیشن ہو رہی تھی تو ان کو کنٹینیو کرنا چاہیے تھا. اب اس میں آپ یہ دیکھیے کہ ایک تو اسٹیٹ آف اسرائیل ہے وچ از ریکگنائزڈ بائی دی یونائٹڈ نیشنز، اس کے اگینسٹ تو نہیں آپ جا سکتے. اور دوسرا ہے اسرائیل کے اندر جو اس وقت ایڈمنسٹریشن ہے، نیتن یاہو کی ایڈمنسٹریشن. اب وہ ایک اگریسو آدمی ہے، اگریسو ایڈمنسٹریشن ہے، اس کے اپنی شارٹ کمنگز ہیں. اگر وہ یہ نہیں کرتا تو he probably go to jail. He will be held responsible for irregularities he has done in the political process and political system in Israel. تو وہ اس کو اب یہ دیکھیے کہ گوئنگ بیک اگین براک اوباما کے ٹائم سے اور نیتن یاہو کا کانفلکٹ یہاں یو ایس سے چلتا آ رہا ہے. پریزیڈنٹ اوباما نے اس سے ملنے سے انکار کر دیا، بائیڈن بہت اگریسو رہا اس کے ساتھ. اور ابھی بھی ٹرمپ کا جو اس وقت پوزیشن ہے وہ یہ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے جو اٹیک کیا وہ امریکہ کی سورٹ آف اپروول سے نہیں کیا. They were saying it, but it's not the time of the attack. So of course there were some banging on the phone, there were some harsh conversation in the administration, but Israel anyway went ahead and did it. So this is where we are. اور اس کو سمیٹنا اور اس کو ایران کو بھی اپنا سمجھنا چاہیے کہ اس وقت ان کے لوگوں کے لیے، ان کی نیشن کے لیے، ان کے کنٹری کے لیے اس جنگ کو سسٹین کرنا بہت مشکل ہے. دیکھیے اسرائیل کیا کرے گا، وٹ اسرائیل ول ڈو. جو اسرائیل کے پاس کیپیبلٹیز ہیں، اب یہ بھی جو اٹیک کیا اسرائیل کے 200 جہاز جو تھے اس میں انگیج تھے. اب وہ کیا کریں گے، وہ نیوکلیر سائٹس پہ جو ان کا الیکٹریکل سسٹم ہے، جو بھی پاور سسٹم ہے، اس کو تباہ کر دیں گے. They will destroy the roads, they will destroy the bridges, they will destroy the airports. And Iran will be 20 years, at least 20 years behind. تو اس کو وہ نیوکلیر جو فیسلٹیز ہیں جو ڈیپ انسائڈ دا ماؤنٹینس ہیں، نہ اسرائیل کے پاس وہ کیپیبلٹیز ہیں اینڈ نہ وہ ان کو تباہ کر سکتے ہیں. اس کے لیے تو بنکر بسٹر، ڈیزی کٹر چاہیے. تو وہ اگر امریکہ ہیلپ کرے تو وہ پرابلی ول ہیپن، بٹ ہوپ فلی اٹس ناٹ گونا ہیپن. کیونکہ اگر آپ یہ سمجھ لیتے کہ اس سے رجیم چینج ہونی ہے تو اس وقت تو نہیں ہو سکتی. اب تو پیپل ول ریلی اراؤنڈ دس گورنمنٹ اینڈ سپورٹ اٹ. جن جگہ رجیم چینج ہوئی ہیں وہاں دیکھیں نا کیا ہوا ہے. مڈل ایسٹرن کنٹریز میں جہاں رجیم چینج ہوئی اس کے بعد وہاں کیا حالات ہوئے. تو میرا خیال ہے اگر اس سینیریو میں اگر رجیم چینج ہوتی بھی ہے تو یو کین سی واٹ ہیپن. دی کنٹریز گیٹ ڈسٹرائڈ. ان میں وہ ایک رجیم چینج کرنے کا جو ایک طریقہ ہے وہ پھر ایک سسٹم سے رجیم چینج ہوتا ہے، لوگوں کی ول سے رجیم چینج ہوتا ہے. ایسے زبردستی پتہ کرتے ہیں. جلال ہمارے ساتھ ہیں. جلال السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو کرا سچ. وعلیکم السلام بشیر صاحب. جلال مجھے یہ بتائیے گا کہ جو رپورٹس ہمیں ارنا دے رہا ہے ایرانین نیوز ایجنسی کہ اسرائیل کے اندر اتنی ہٹس ہوئی ہیں، اتنا ڈیمیجز ہوا ہے. آپ پیلسٹینین ہیں اور پیلسٹینینز کی بڑی سورسز ہیں اندر، اور آپ کی نظر ہے اس سارے خطے کے اوپر. کتنا ڈیمیج ہوا ہے ریئلسٹکلی اسرائیل کو؟
بہت شکریہ مبشر صاحب. سب سے پہلے میری طرف سے آپ کو سلام اور آپ کے مہمانوں کو اور آپ کے ناظرین کو. وعلیکم السلام. دیکھیے اس سوال کا جواب میں یہاں سے شروع کروں گا کہ اسرائیل کا جو میڈیا ہے ایک تو وہ ہے جھوٹا میڈیا ہے، کیونکہ وہ موسٹلی جو ہے وہ شباک انٹیلیجنس کے کنٹرول میں. یعنی کبھی بھی آپ یہ توقع مت کیجیے گا کہ اسرائیل کا میڈیا جو رپورٹس ہے وہ صحیح ہوں گے، کیونکہ ہم نے تو دیکھ لیا 20 مہینے سے ہم غزہ جو ہے ہمارے جو ان کا ساتھ چل رہا ہے وہ کبھی بھی اپنی نقصانات صحیح بتاتے نہیں ہیں. لیکن میرے پاس جو رپورٹس آئی ہے اب تک کہ اسرائیل کے اندر جو ہلاکتی ہوئی ہے وہ میرے خیال میں 6 سے زیادہ نہیں ہے. اچھا، کچھ نیوز کا بتاتے کہ جی 3 ہیں، کچھ کہتے تھے 6 ہے. اچھا، جو زخمی ہیں وہ 90 اور 100 کے قریب، 90 اور 100 کے درمیان ہے. اگر دیکھیے مبشر صاحب، اگر ہم دیکھتے اس نظر سے ہم دیکھیں گے کہ اس ایران کو کتنا نقصان ہوا ہے، ایران کو کتنا نقصان ہوا، تو اسرائیل میں جو نقصانات ہوئی ہے ابھی تک وہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے برابر میں. آپ ذرا نظر کچھ بھی نہیں ہے سر. آپ دیکھیں ایران کے اندر کتنے لوگ جان بحق ہوئے، کتنے تباہی ہوئی ہے، اور وہ لوگ بھی کون ہیں؟ عسکری اعلی قیادت ہیں، ایک ان کی جو سائنسدان کے اعلیٰ ترین مناصب یعنی عہدیدار ہے. تو اگر اس کو دیکھا جائے تو اسرائیل کو اب تک میری نظر میں بطور ایک فلسطینی صحافی ہے جو اسرائیل اس ناجائز ریاست کو ہم 78 سال سے جانتے ہیں، تو میرے خیال میں ابھی ایران نے اسرائیل کو کوئی ایسا نقصان نہیں دیا ہے جو دینا چاہیے. مبشر صاحب، آپ کو پتہ ہے جو ایران کے اندر ہوا ہے، جو اسرائیل کا حملہ ہوا ہے، اسرائیل کا حملہ جو ایران کے اوپر ہے، یہ اس کے لیے تو بہت بڑی جنگ ہو جاتی ہے. یہ تو میں حیران ہوں. آئی ایم سوری، آئی ایم ناٹ برو ایران، آئی ایم ناٹ انٹو ایران، لیکن ایک حقائق پر مبنی باتیں کر رہا ہوں. وہ یہ کہ ایران کے اندر اگر یہ کوئی اور ملک ہوتا شاید ابھی جنگ عظیم، تیسری عالمی جنگ ہو جاتی ہیں. آپ ذرا نظر ڈالیں ایران کے اندر لوگ جو وہاں پر جو حملے ہوئے ہیں اسرائیل کے، وہ اس میں نقصانات کتنا ہے. تو میرے خیال میں اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسرائیل کو کوئی بڑا نقصانات ہوا. ہاں البتہ یہ ہے ایران نے اعلان آج یہ کیا ہے، اور مجھے اس بات میں تھوڑا سا حیرت ہے. ایران پہلے اعلان کرتے ہیں کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. مجھے یہ جنگ سمجھ میں نہیں آ رہا ٹو بی فرینکلی. ایسا کون سا جنگ ہے جو آپ پہلے سے اعلان کر رہے ہیں کہ جی میں اتنا میزائل آج ماروں گا. انہوں نے آج ہم 2000، یہ بیان ایران سے آیا ہے نا سر، کہ ہم 2000 میزائل آج کی رات میں پھینک دیں گے. یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ دشمن کو ہوشیار کر رہے ہیں. مجھے یہ چیز، میں بطور 21 سال سے میری صحافت میں، اور I have graduated from international relations, I have done MA in international relations. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ایران کی وار پالیسی کیسی ہے. وار پالیسی ایسے نہیں ہوتی ہے. ہاں وار پالیسی جو اسرائیل نے کیا ہے، اسرائیل نے کیا کیا مبشر صاحب؟ اسرائیل نے ایران کو دھوکہ میں رکھا. اسرائیل نے حملہ سے پہلے کیا کیا؟ 2 چیز، بڑا اہم پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے ناظرین کو. سب سے پہلے بات یہ تھی کہ اسرائیل کل جو اتوار کا دن ہے، کل مذاکرات ہونی تھی نا، مذاکرات ہونی تھی. اسرائیل نے بھی اپنے اس مذاکرات کے لیے اپنا رضامندی اظہار کی ہے. نمبر 1 انہوں نے یہ شو کیا. دوسری بات، نیتنیاہو نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ میں جا رہا ہوں میرا بیٹا کا شادی، یعنی میں چھٹی کر کے جا رہا ہوں. تو اس کو بولتے ہیں جنگ پالیسی. اس کو جنگ پالیسی اسی کو کہتے کہ دشمن کو دھوکہ میں رکھ کر آپ اٹیک کرے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ جو دشمن کو بتا رہے ہیں کہ میں یہ کرنا جا رہا ہوں. آپ کو شاید علم ہے کہ نیتنیاہو نے اعلان کے باقاعدہ انہوں نے چھٹی لینے کا اعلان کیا تھا کہ میرا بیٹا کا نام ہے یائیر، ان کا نام یائیر ہے، کہ ان کی شادی ہے، اور اتوار جو ہے وہ اتوار کے دن مذاکرات ہے. تو یہ میرے خیال میں، میری نظر میں، اگر ایران کی جنگ میں یہی پالیسی رہی تو ایران کو کامیابی نہیں ملے گی.
ایڈمرل آپ نے سن لیا ایک پیلسٹینین کورسپونڈنٹ کی بالکل آنیسٹ اوپینین ہے، اینڈ آئی ریسپیکٹ ہم کہ وہ سچ بول رہے ہیں، اینڈ ہی از ٹاکنگ دا ٹروتھ، جو ان کے دل میں ہے بات اور آبزرویشن ہے۔ یہ بھی تو فیکٹ ہے نا ایڈمرل کہ ایران نے اپنی پراکسیز کے اوپر اتنا پیسہ لگایا، چاہے وہ حزب اللہ ہو، چاہے حماس ہو، چاہے یمن کے لوگ ہوں، کہ ایران کو اپنی فورسز کے اوپر لگانے کے لیے بجٹ کم ہوتا رہا اور وہ پراکسی وار پہ ریلائی کرتا رہا۔ دیکھیے، جس ملک کے اوپر سینکشنز ہوں کئی دہائیوں سے، اس کو کہیں سے کوئی ٹیکنالوجی نہ مل رہی، اور جو اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے وہ اسی میں سے ایوولوشن کر رہا، تو وہ کتنا کوئی آگے چلا جائے گا۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ ہر چیز اپنی خود بناتے ہیں، لیکن وہ چیز اس معیار کی تو نہیں ہو سکتی ہے جس معیار کی باقی لوگوں کے پاس ہے۔ تو پھر آپ ڈفرینٹ ٹیکٹکس اپناتے ہیں اپنے دفاع کے لیے، اور اس میں ایک ٹیکٹکس یہ ایسیمیٹرک وارفیئر کا بھی، جو اس نے پراکسیز کے تھرو اپنایا۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ ایران کے پاس جو ہے وہ ویسٹرن یا یو ایس یا اسرائیل کے کمپیٹیبل ٹیکنالوجی ہے، لیکن میرا صرف آرگومنٹ یہ ہے کہ وہ خود ایک ایسا ملک ہے جو اپنی چیزیں خود بناتا ہے اور ان پہ انحصار کرتا ہے، کیونکہ اس کو کہیں اور سے ملتا نہیں ہے، کچھ مجبوری ہے اس کی۔ فیئر انف، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کانفلکٹ سے پڑھ کے، کانسٹنٹ کانفلکٹ سے پڑھ کے آپ پروگریس کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ آپ نے لوگوں کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ یو آر ناٹ ریلائبل ایز اے سٹیزن آف دا ورلڈ۔ جی، اس میں تو پھر وہ آئیڈیالوجی کا بیسیکلی عمل دخل آ جاتا ہے کہ ان کی آئیڈیالوجی یہ ہے جس کی بیس پہ وہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ لیکن مطلب دیکھنے کی بات ہے کہ اگر اس جنگ سے کو آپ ہٹا دیجئے جو ابھی اسرائیل اور ایران کے بیچ میں، یہ تو ایران کے چاروں طرف وہ ممالک ہیں جن میں کوئی نہ کوئی ڈسٹربنس چل رہی، اور ایران بیچ میں اپنے آپ کو محفوظ کیے بیٹھا ہے، تو یہ بھی تو اس کو کریڈٹ دے سکتے ہیں۔ تو آپس کی بات ہے، اسرائیل کے ارد گرد جتنے ممالک ہیں وہ بھی تو مسلم کنٹریز ہیں نا۔ اسرائیل نے 1 by 1 1967 سے لے کے ابھی تک has worked on them، تو آپ اس کو یہ تو کریڈٹ دیں نا۔ جی بالکل، آپ اس کو بھی کریڈٹ دیں، اور آپ ایران کو بھی یہ کریڈٹ دیں کہ وہ واحد ملک ہے، مسلم ملک، جس نے اسرائیل کو ملیٹریلی چیلنج کیا، اور تو کسی نہیں، آپ نے ابھی جلال کی بات سنی ہے نا۔ چیلنج میں آپ کو کر لیتا ہوں ایڈمرل، میں کہتا ہوں میں آپ سے زیادہ اچھی سب مرین چلا سکتا ہوں، بٹ دیٹ ڈزنٹ مین اینی تھنگ نا۔ کل کو میں ڈوب گیا تو لوگ کہیں گے کوئی نہیں، چیلنج تو کیا اس نے، کوئی ڈوب گیا تو کیا ہو گیا، یہ تو کوئی چیلنج نہیں ہوتا نا۔ نہیں، لیکن دیکھیں باقیوں نے تو یہ بھی نہیں کیا نا، باقیوں نے تو کسی نے یہ بھی نہیں کیا، اس نے تو کم از کم اس کی تیاری کی، جو کچھ اس کے پاس تھا وہ اس نے یوز کیا۔ ٹھیک ہے کہ وہ ایٹ پار نہیں ہوگا، لیکن اس میں اتنی تو ہمت تھی کہ وہ یہ کام کر سکے۔ دیکھیں شاہد احمد خان صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں، آئی کین بی رانگ، اس وقت تو ایران کے اوپر تھرسٹ ہوئی ہے، یعنی یہ ساری مشکل جو ہے جیسے آپ نے کہا، اینڈ اٹ از رانگ، اس کو کنڈیم ہی کر سکتے ہیں ہم، اور اسپیشلی جو غازہ میں ہو رہا ہے، اتنے عرصے سے ہو رہا ہے، اس کو تو جتنے سخت الفاظ میں کنڈیم کر رہے ہیں وہ کم ہے، کیونکہ ہم تو کمزور لوگ ہیں، ہم صرف کنڈیم کرتے ہیں اور تو ہم کچھ نہیں کرتے، ہم کون سا ان کی کوئی ہیلپ کر رہے ہیں، نہ کوئی سپورٹ کر رہے ہیں اس طرح سے۔ فیکٹ آف دا میٹر از کہ میں نے دیکھا ہے آج کے دور میں جن کنٹریز میں ڈپلومسی کمزور پڑ جاتی ہے، ان کی اوورآل امیج، آپٹکس، طاقت، ٹریڈ، کامرس، اکانومی، ہر چیز کمزور پڑ جاتی ہے۔ 100%، اس میں تو 1% کا گیپ بھی نہیں ہے، بالکل یہ صحیح ہے۔ اور آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیجئے، آپ مڈل ایسٹرن کنٹریز کی ڈپلومیسی دیکھیے، آپ سینٹرل ایشین کنٹری، آذربائیجان، ازبکستان، ترکمانستان، یہ انارکلی جتنی جگہ پر یہ کنٹریز ہیں، مطلب ہم جس سے چھوٹے کنٹریز ہیں، ان کی ڈپلومیسی دیکھیں آپ۔ میں نے کیونکہ اب امریکن ایڈمنسٹریشن میں سرو کیا ہے، سو آئی ہیو بین ان ٹچ ود آل دیز امبیسڈرز آف ملٹیپل کنٹریز، اسپیشلی بیکاز میرا فوکس تھا مسلم کنٹریز پہ، تو میں نے دیکھا ہے یہ کس طرح ڈپلومیسی کرتے ہیں۔ آپ اپنے کنٹریز میں دیکھیں، جو ایون دو اٹالین امبیسڈر کو دیکھیں، دی ادر امبیسڈر، یو سی کہ کس طرح سے وہ ڈپلومیسی کرتے ہیں۔ تو جو کنٹریز، اور یہ جو ایج ہوتی ہے اس سے ڈپلومیٹک ایج، آلویز امریکہ کی اسٹرینتھ از ڈپلومیسی، امریکہ کی اسٹرینتھ از اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، امریکہ کی USAID جس کے اگینسٹ آج کل چیزیں چل رہی ہیں، امریکہ کی یہ اسٹرینتھ ہے، رائٹ، ڈپلومیسی۔
not boots on ground. That is the strength, right? तो जिन कंट्रीज की स्ट्रेंथ डिप्लोमेसी नहीं है, जिनका फोकस इस पर उस तरह से नहीं है जिस तरह होना चाहिए, ऑफ कोर्स वो कंट्रीज प्रोग्रेस नहीं कर सकते जिस तरह से बाकी कंट्रीज जिनके डिप्लोमेटिक स्किल्स हैं और जिनके डिप्लोमेटिक चैनल्स जो इस्टेब्लिश कर लेते हैं। यूएन को भी आप देखें ना, यूएन क्या है, यूएन को कंसिडर आप करें एक बहुत बड़ा एक गांव है, उस गांव में कुछ चौधरी हैं, कुछ काम करने वाले हैं, कुछ कमज़ोर लोग हैं, तो उन तक रसाई करना, वहाँ तक पहुँचना, पोजीशन लेना, उनको खाने पर बुलाना, उनके साथ बातचीत करना, that is the requirement. If the countries cannot do it, that happens what happens in the village to people. So it's the same scenario. So diplomacy is the key. Diplomacy को बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ट्रेड होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, पर्सपेक्टिव होना चाहिए, और ऑफ कोर्स ट्रेड फोकस्ड होना चाहिए उन्हें। जिस वक्त ट्रेड की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, इस वक्त तिजारत की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, तो कंट्रीज़ के म्यूचुअल बेनिफिट्स हो जाते हैं, फिर दोनों तरफ से लॉबिंग डेवलप हो जाती हैं जो सपोर्ट करती हैं उन कंट्रीज़ की फॉरेन रिलेशन पॉलिसीज़ को भी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वी शुड बी डन ऑफ कोर्स। ईरान अब ईरान, अब देखिए ना, अब मिडल ईस्ट, सारे मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ अब ऑफ कोर्स दे आर नॉट इन फेवर ऑफ ईरान। यूएई को देख लीजिए, केएसए को देख लीजिए, आप कतर को देख लीजिए, बहरीन को देख लीजिए, कुवैत को देख लीजिए, they really do not like the way Iran acts. They should. वो जो कभी हम बात करते हैं मुस्लिम कभी वो सिलसिले में जो actually that is an unusual concept. ये मुझे बताएं कि ये जो आ रही हैं बातें आ रही हैं कि जनाब हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक कर देंगे और वहाँ से ट्रेड नहीं होगा, इनमें आपको कितनी सीरियसनेस नज़र आ रही है इन बातों में? नहीं हो सकता बशर साहब, नहीं हो सकता। ईरान इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं है। अगर इस तरह करेंगे ना तो यकीनन आपको पता है फिर अमेरिका और भी बड़े बड़े ताकतें हैं दुनिया में जो इस चीज़ के ख़िलाफ़ होंगे। मेरे ख़्याल में इतना आसान ईरान के लिए नहीं है उसको बंद करने का। सबसे पहले तो अमेरिका मुदाखलत करेगी, दुनिया मुदाखलत करेगी। देखिए कई महाज़ों पर ईरान लड़ तो नहीं सकेगा, तो उसको बंद करना इसका मतलब पूरा दुनिया को मफलूज करने वाली बात है, क्योंकि आपको पता है कि हॉर्मुज़ के से ताल्लुक़ सिर्फ इसराइल या अमेरिका तो नहीं है, बहुत तिजारतें बहुत अहमियत का हामिल है। तो मेरी नज़र में आप मुझसे लिख रहे, ये जस्ट धमकी के अलावा मैं कुछ इसको मैं नहीं समझता हूँ। तो जलाल ऐसी धमकियों का फ़ायदा क्या है, मुझे सॉरी बताएं, ऐसी धमकियों का फ़ायदा क्या है कि जो आप कैरी आउट नहीं कर सकते, फिर आपकी असल बात में भी वज़न नहीं रहता? सर मैं बड़ा अच्छा सवाल किया मुबशर साहब, और वैसे मैं आपका अभी भी ये मैं कह रहा था आपके बारे में कि आप एक दबंग सहाफ़ी है। ऐसे सवाल करते हैं ना जो हर कोई सहाफ़ी नहीं करता है। देखिए ईरान में मैंने जैसा जिक्र किया शुरू में कि ना मैं एंटी ईरान ना मैं प्रो ईरान हूँ, मैं न्यूट्रल सहाफ़ी है, जिसकी वजह से शायद मेरी ज़्यादा अल्लाह की फजल करम से मकबूलियत इस मुल्क में। देखिए ईरान की बातें बहुत ज़्यादा होती हैं अक्सर, और काम कम है, अमल कम है। तुर्की की तरह है, तुर्की को भी आप देख ले, तुर्की की भी बयानात को आप देख ले, इनका अमल भी देखेंगे तो अमल और बातों में कितना फ़र्क है। अगर आप ईरान की हिस्ट्री भी जाएं, सिर्फ इस 20 महीना में, इस 20 महीने की बात करूंगा जो गज़ा के ऊपर जो जंग है, कितनी वार्निंगें हमने सुनी। मैं हूँ वाहद फ़लस्तीनी सहाफ़ी हैं जो पाकिस्तान की मीडिया में नज़र आता है। मैंने तो ईरान की हज़ारों वार्निंग सुनी है, लेकिन अमल तो ज़ीरो है सर। अमल तो मुझे कोई ऐसा अमल ईरान की तरफ से नज़र नहीं आया जो मैं कहूँगा हाँ वाकई यार वही वाली मुहावरा उर्दू में अपने बातों को पानी दी है। नहीं है सर, मैं बस एक नफ्सियाती खेल है, शायद ये मैं इसको नफ्सियाती खेल ही समझूं कि वो ये धमकियाँ इस तरह देने से, लेकिन ये नफ्सियाती नहीं है सर। आपके सामने इसराइल है, आपके सामने जो दुश्मन आपका इसराइल है, अमेरिका है, तो आप जो करना चाहते अव्वल तो आप कहो नहीं है, अव्वल तो आपको बताना नहीं चाहिए मैं क्या करना जा रहा हूँ। मैं वो उसी पॉइंट पे वापस आ रहा हूँ। आप जो चीज़ करना चाहते हैं जंग में आप दुश्मन को ना बताएं। आप नहीं, मुझे हैरत इस बात पे कि वो पहले बताते हैं। भाई आप ब्लॉक कर दो गेटवे को, फिर दुनिया सारा आपके खिलाफ हो जाएंगे, फिर आप कई मुहाज़ों पर आपको जंग करना होगा। क्या ईरान कर सकेगा?
نہیں ہے سر. شاہ جی ابھی شاہ جی اسرائیل نے کلیم کر دیا کہ ہم ایران کا پورا پاور اور گیس کا انفراسٹرکچر اڑانے لگے ہیں آج رات کو. سر دیکھیے ایک عرض کروں نا میں ایک بات تو میں جی جلال سر اگر میں اجازت دیکھیے اسرائیل اگر ہم ابھی کمپیئر کرتے ہیں بٹوین اسرائیل اینڈ ایران دونوں کچھ طاقتوں کے بیچ میں اگر ہم کمپیئر کریں گے تو یہ بات کہنا بھی ضروری ہے اور میں اس کو ضروری سمجھتا ہوں کہ اسرائیل یقین کریں مبشر صاحب اسرائیل اتنے طاقتور نہیں ہے جتنا لوگ اس کو سمجھتے ہیں. اسرائیل ود آؤٹ امریکہ کچھ نہیں ہے نتھنگ. اگر میرا ذاتی رائے میرے خیال میں ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں. یقین کریں اگر اسرائیل اکیلا ہے وہ ایران سے لڑے یا کسی اور ملک سے ود آؤٹ سپورٹ آف امریکہ ود آؤٹ امریکن سپورٹ ہے تو میرے خیال میں اسرائیل کو کافی نقصانات ہوگا. ایک چیز اور بتانا ضروری میں سمجھتا ہوں مبشر صاحب دیکھیے ایران یہ چیز شاید مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ شاید میں کہنا مناسب ہے یا نہیں ہے لیکن میں بطور ایک عربی ہوں ایک فلسطینی ہوں اس سرزمین کا ہوں. اول تو ہمیں ایک چیز کو تسلیم کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ایران کی عرب میں مقبولیت نہیں ہے. یہ بات ہے آپ تسلیم کرنی چاہیے سر. ایران کی مقبولیت عرب و ممالک میں نہیں ہے. آپ کو بھی پتہ ہے دنیا کو بھی پتہ ہے اگر ماضی میں جائے اور موجودہ وقت میں تو ایران کا تعلقات عرب ممالک کے ساتھ ہمیشہ خراب رہے. ابھی ریسنٹلی کچھ بہتری ہوئی ہے عرب ممالک کے ساتھ ان کے تعلقات بہتری ہوئی ہے. جی تو یہ اس کا بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. you have 1 minute for your closing statement sir. کیا ایران کچھ کر پائے گا کہ نہیں پلیز؟ دیکھیے ایران کی جو اصل اسٹرینتھ ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ خلیج فارس میں وہاں پہ جغرافی کی وجہ سے ان کو وہاں پہ ڈومینیشن حاصل ہے اور اس ڈومینیشن کو وہ یوز کر سکتے ہیں. انہوں نے مختلف آئیلینڈز پہ اپنے ملٹری بیسز بنائے ہوئے ہیں میسائلس لگائے ہوئے ہیں کوسٹ پہ لگائے ہوئے ہیں پھر ان کے پاس اسپیڈ بوٹس ہیں جن کے اوپر راکٹس ہیں سوسائڈل بوٹس ہیں. تو ایران جو سوائم اٹیکس وغیرہ کرتے ہیں اور ان سے شپس ڈرتے ہیں. اگلوں نے ان کا نیول چیف اڑا دیا. جی نہیں نیول چیف آرمی چیف اور اپنا وہ جو ان کا انٹیلیجنس کا چیف ہے ساروں کو اڑا دیا پن پوائنٹ کر کے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہوا نا سر مبشر صاحب سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. ابھی یہ خبر آئی ہے کہ ان کے ملٹری انٹیلیجنس کا چیف کو بھی ابھی انہوں نے مار دیا. وہ مجھے پتا ہے جی جی شاہ جی جی اس کو خلیج فارس کو چھیڑ وہ سکتے ہیں کیپیبلٹی ان کے پاس ہے لیکن اس کو چھیڑنا کوئی آسان کام نہیں ہوگا. وہ بہت دائرہ وسیع کر دے گا اس جنگ کا. بہت لوگ اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے بہت زیادہ نقصان ہوگا. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ لاسٹ ریزورٹ ہوگا. ایران اس کو شاہد احمد خان اس کے سروائیول پہ اگر کچھ حرف آ گیا تو پھر شاید وہ اس پہ چلا جائے. شاہد احمد خان لاسٹ 90 seconds for your closing statement sir. مبشر میں آپ کو پہلے ابھی یہ کہہ رہا تھا کہ اسرائیل کی تو اسٹریٹجی یہی ہوگی جو what they did in Syria as well کہ ایران کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیں. ایران کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا تو وہ کرپل ہو جائے گا. ابھی آپ نے اپنے یہاں بات ابھی آپ نے مجھے بتائی کہ یہ آپ نے بھی یہ خبر سنی ہے کہ ان کے پاور اسٹیشنز اور گریڈ اسٹیشنز اینڈ ادر بریجز وغیرہ وہ ڈسٹروائے کریں گے. So this is the way it's going to happen. This is the way they are not going to attack the deep inside mountains nuclear sites because nuclear proliferation کا ڈر بھی ہوتا ہے and they're going to be other. وہ جی ان کو کرپل کر دیں گے ایران کو and Iran will be behind 20-25 years. They won't be able to build infrastructure again for 20-25 years. So the people are going to suffer. I think اس جنگ کو ختم ہونا چاہیے. جنگ کے لیے ایران کو میڈیشن کرنی چاہیے اور ایران کو سٹیپ فارورڈ کرنا چاہیے اور جو دنیا ان کو کہہ رہی ہے اس سے ایگری کرنا چاہیے. ابھی جو آپ کے ایک اور پارٹیسپینٹس نے کہا کہ مڈل ایسٹرن کنٹریز میں دیکھ لیں ایران کے خلاف ہائی لیول کا ہیٹریڈ ہے. میں یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے محتاط بھی ہونا چاہ رہا تھا لیکن آئی ٹریول ٹو مڈل ایسٹرن کنٹریز اینڈ آئی نو وٹ اٹ از. تو اگر آپ ان لوگوں کے ساتھ جو مسلم بردرہڈ ہے جو کنٹریز جن کے ساتھ آپ کی ریلیشن شپ بہتر ہو سکتی ہے
جہاں پر یو ایس انٹرسٹ بھی بہت زیادہ ہے، ان کنٹری کی ڈپلومیسی استعمال کر کے آپ اپنے فائدہ نہیں لے سکتے، تو پھر تو آپ میں بہت ساری کمیاں ہیں جن کو آپ کو کام کرنا چاہیے ان کے اوپر. اور شاہد اس احمد وقت خان آپ کا، ریئر ایڈمرل فیصل شاہ آپ کا، جلال الفرا آپ کا بہت بہت شکریہ. چلتے میں ایک بات کہوں کہ طاقتوں کو چاہیے، مختلف طاقتوں کو، کہ فوراً سٹیپ ان کریں اور اس جنگ کو رکوائیں، کیونکہ اور کچھ ہو نہ ہو معصوم لوگ جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، اور یہ ہر ایک کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہونا چاہیے. Until the next time, اللہ حافظ.